بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج میں چند مختصر باتوں کے ذریعے توبہ کی اہمیت پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ کوشش کروں گا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے تھوڑے سے ٹائم میں مختصر بات کرتے ہوئے آپ کو اپنا پیغام اچھے طریقے سے پہنچا سکوں۔ شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر اپنا نائب مقرر کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو تمام فرشتوں اور ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ابلیس ایک جن تھا جسے اللہ کی بندگی اور اطاعت کی وجہ سے نہ صرف اللہ کا قرب حاصل ہوا بلکہ فرشتوں کے برابر مقام بھی ملا۔ ابلیس نے اپنے تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہوا۔ بغض آدم اور تکبر میں ڈوبے ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی بجائے بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے قیامت تک کی مہلت مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو یہ مہلت دے دی اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 18 میں فرمایا، نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم بھر دوں گا۔ شیطان مردود نے دھتکارے جانے کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا سے اپنی دشمنی کی وجہ سے انہیں ورگلانا شروع کر دیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا سے بھول ہوئی اور قرب الہی میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے ارادے سے ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا تو انہوں نے اپنی بھول کا اقرار کیا اور بارگاہ الہی میں معافی کی التجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ التجا قبول فرمائی اور انہیں توبہ کے چند کلمات سکھائے۔ آپ علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں توبہ کی جس پر اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں ہے، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے عاجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لیے، پس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ان کلمات توبہ کا ذکر قرآن مجید میں یوں ہوا ہے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دونوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں توبہ کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ اگر کبھی ہم سے اللہ کے احکامات میں کوتاہی ہو جائے تو ہمیں فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا چاہیے اور اللہ کے حضور توبہ طلب کرنی چاہیے، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 106 میں ہے، اور اللہ سے معافی چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ توبہ اور استغفار پر اپنی تفصیلی ویڈیو جلد آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ابھی کے لیے محمد فاروق کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔